آئیں میرے ساتھ نکالیں خداوند کے کلام میں سے 33 زبور اس کی 12ویں آیت۔ آج جو ہم سیکھنے والے ہیں مبارک قوم کا حال، اس کی پہچان اور اس کے کام، کہ مبارک قوم کا حال کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح کی ہوتی ہے اور اس کی پہچان کیا ہے اور اس کے کام کیا ہے۔ اس حوالے کی تلاوت کریں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے، اور وہ امت جس کو اس نے اپنی ہی میراث کے لیے برگزیدہ کیا۔ ہم نے حوالے کی تلاوت کی، یہاں پہ ذکر ملتا ہے ایک قوم کا، کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے۔ اب ہم جب اس کو دیکھتے ہیں مبارک کا مطلب کیا ہے؟ مبارک کا مطلب ہے کہ کوئی خوشی کی بات ہے، اس کے اندر کوئی خوش ہونے والی خوشحالی کی بات ہے، کوئی بھلائی کی بات ہے۔ دو طرح سے لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک انسانوں کے لیے مبارک لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جب خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے تب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا مبارک خدا ہے، تب ہم کہتے ہیں کہ خدا کی تعریف ہو، وہ تعریف کے لائق ہے۔ اب ہم بائبل میں پڑھتے ہیں کسی انسان کے بارے میں کہ وہ مبارک ہے، تو اس کا مطلب وہ اس کی خوشی کے بارے میں، اس کی بھلائی کے بارے میں بات، یا اس کی قبولیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا وہ کسی چیز سے فیض یاب ہوا ہے۔ اب یہ جو مبارک ہے، اس کا مطلب ایسا مبارک جس کے وسیلے سے دوسرے بھی برکت پائیں۔ مبارک ہے وہ قوم کسی طرح سے کوئی گروہ ہوتا ہے جو مل کر ایک جگہ پر رہتے ہیں اور ایک نظام کے تحت چلتے ہیں، اور اس نظام پہ وہ متحد ہوتے ہیں، اس نظام کے اندر موجود ہو کر وہ ایک قوم ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے مبارک ہے وہ قوم، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ایک گروہ کی شکل میں رہ رہے ہیں وہ مبارک ہیں، وہ لوگ دوسروں کے لیے برکت کا سبب بن سکتے، یعنی کہ یہاں پہ لکھا ہے وہ قوم دوسروں کے لیے برکت کا سبب بن سکتے۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے۔ یہاں پہ جو خداوند کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، خدا خداوند ہے، جو خداوند ہے وہ انگلش میں بھی لکھا ہے اور عبرانی میں بھی لکھا ہے یہوے، تو یعنی اس کا مطلب ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا یہوہ ہے۔ بنی اسرائیل خدا کے نام کی اتنی عزت کرتے تھے، اس کو اتنا پاک مانتے تھے، وہ یہوہ لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالتے، اور اس کے لیے پھر انہوں نے ایک لفظ رکھا تھا، اس کی جگہ لکھا جو ہے یہوہ ہی جاتا تھا، اور اس کو پڑھتے تھے ادونائی، جس کا مطلب ہے میرے خداوند۔ وہ اتنی اس کی تعظیم کرتے تھے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے، یعنی جس کا خدا یہوہ خدا ہے۔ مبارک ہے وہ قوم، کیونکہ یہوہ خدا ایسا خدا ہے جو نہ کسی کا محتاج ہے۔ یہوہ کا مطلب ہے قائم بالذات، اس کا مطلب ہے کہ ایسی شخصیت جو کسی دوسرے پہ انحصار نہ کرتی ہو، جس کو اپنا وجود رکھنے کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ اور اس کا ایک اور مطلب ہے یہوہ کا کہ زندگی دینے والا، حیات دینے والا، یعنی کہ مبارک وہ قوم ہے، وہ بھلی قوم ہے جس کا خدا زندہ خدا ہے، یہوہ خدا ہے جو حیات دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے۔ اور آگے لکھا ہے اور وہ امت جس کو اس نے اپنی میراث کے لیے، میراث کیا ہے؟ میراث ہوتی ہے وہ جو کوئی چیز وراثت میں ملتی ہے، اور وہ امت جس کو اس نے اپنی میراث کے لیے برگزیدہ کیا، یعنی کہ جو خدا کی ملکیت ہے، جو خدا کے پاس ہے، جائیداد ہے اس کی، جو اس کی چیزیں ہیں، اس نے ان کے لیے ان لوگوں کو چن لیا ہے۔ برگزیدہ کا مطلب ہے چنا ہوا، برگزیدہ کا مطلب ہے پسندیدہ، برگزیدہ کا مطلب ہے مقبول نظر، ایسا شخص جس کو چن لیا جاتا ہے، جس کو قبول کر لیا جاتا ہے کسی چیز کے لیے، وہ ہوتا ہے برگزیدہ۔ اور خدا نے کیا کیا ہے؟ ان لوگوں کو چن لیا ہے، کس لیے؟ اپنی میراث کے لیے، اپنی جائیداد دینے کے لیے، ان چیزوں کے لیے جو اس نے اپنے لوگوں کے لیے تیار رکھی ہے۔ اب یہ بات جو ہے وہ ساری خدا کا بندہ جو ہے، یہ زبور نویس، وہ لکھ رہا ہے بنی اسرائیل کو۔ اس وقت جو قوم خدا یہوہ خدا کو ماننے والی تھی وہ قوم بنی اسرائیل، دوسری جو قومیں تھی وہ دوسرے معبودوں کو مانتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، اور دیوتا انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے۔ تو وہ لکھتا ہے کہ وہ قوم مبارک ہے، ایسی قوم مبارک نہیں ہے جڑی خدا تو ہٹ جائے، جو زندہ خدا کو نہ مانے۔ صرف مبارک وہ قوم ہے، یعنی کہ وہ ہی دوسروں کے لیے برکت کا سبب بن سکتی ہے جن کا خدا یہوہ خدا ہے، جن کا خدا زندگی دینے والا خدا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی دینے والے خدا کو ماننے والے لوگ جو ہیں
وہ کیا ہے؟ مبارک ہے۔ اب جو ہے خدا کے لوگ وہ ہونے کس طرح کے چاہیے؟ بنی اسرائیل کو ہم جہاں پہ بھی دیکھتے ہیں، بائبل میں پڑھتے ہیں، وہ جہاں پر بھی گئے خدا نے ان کے وسیلے سے کسی نہ کسی طریقے سے اس جگہ کے حالات بدل دیے، اس جگہ کو اپنی پریزنس میں بھی لیا، اپنی موجودگی میں لیا۔ خدا نے ان لوگوں کو بدل دیا۔ بنی اسرائیل جہاں پہ گئے، جنہوں نے انہیں قبول کیا، وہاں پر ان کی موجودگی جو تھی ان کے لیے برکت کا سبب بنی، وہاں پہ امن و سلامتی قائم کرنے کا سبب بنی۔ اور در حقیقت خدا کے لوگ وہی ہوتے ہیں، یہوہ خدا کے، زندہ خدا کے، حیات دینے والے خدا کے لوگ، جو جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر امن و سلامتی قائم کرتے۔ دوسری اقوام، دوسرے مذاہب کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہاں امن کے پجاری ہوتے ہیں وہ لوگ، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے زندہ یہوہ خدا کو ماننے والے۔ امن سلامتی، اور ہم ملک پاکستان کے اندر رہتے ہیں، پاکستان کے نظام کے تحت چلتے ہیں۔ یہ اس وقت زبور نویس نے بنی اسرائیل کے بارے میں لکھی جو اسرائیل کے قوانین کے مطابق چلتے تھے، یعنی خدا نے جو قوانین قائم کیے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ قوم جس کا خداوند یعنی خدا یہوہ خدا ہے۔ اب جب خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ کسی کے لیے برکت کا سبب بن سکتے ہیں، اور خدا کے ساتھ اگر نہ چلنے والے لوگ ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ خدا کے لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں، وہ جہاں پر بھی گئے دوسروں کے لیے امن سلامتی کا سبب بنے، دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنے۔ لیکن غیر اقوام جو خدا سے دور ہوتی ہیں، خدا سے ہٹے ہوئے لوگ، ان کو ہم آج بھی دیکھتے ہیں، ہسٹری کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھ سکتے ہیں، ان کی تباہی ہوئی، ان کی بربادی ہو گئی۔ وہ قومیں بالکل برقرار نہ رہ سکیں جن کا خدا یہوہ خدا نہیں۔ اس لیے زبور نویس لکھتا ہے کہ مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا یہوہ خدا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنتی ہیں، اپنے لیے بھی برکت کا سبب بنتی ہیں، خدا کو پسند آتی ہیں، خدا ان کو اپنی میراث، اپنی جائیداد کے لیے چنتا ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں ایک مثال جس کو خدا نے مقبول کیا اور پھر دوسروں کے لیے، ایک ملک کے لیے برکت کا، سرفرازی کا، حفاظت کا سبب بنایا۔ وہ شخص ہے یوسف۔ ہم بائبل میں اس کو پڑھتے بھی ہیں، سنا بھی ہے، اس کی شخصیت سے ہم بالکل واقف ہیں کہ وہ کیسا شخص تھا۔ ابراہم کو خدا نے چنا، اس کے بعد اسحاق پیدا ہوا، اسحاق، پھر اس کے بعد یعقوب پیدا ہوا، یعقوب کے بیٹے تھے، ان میں سے جو راخل کا بیٹا تھا اس کا نام تھا یوسف۔ راخل کی اولاد نہیں تھی۔ پیدائش 30ویں باب میں یہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس نے دعائیں کی ہوں گی خدا کے سامنے، خدا نے اس کی دعا کو سنا۔ وہاں پہ لکھا ہے خدا نے راخل کی سن لی، اور پھر خدا نے اس کو اولاد دی، اور اس کا نام اس نے یوسف رکھا، اور یہ کہہ کے رکھا کہ خدا نے میری سنی ہے۔ سنیں، یہاں پہ لکھا ہے اور خدا نے اس کی سن کر اس کے رحم کو کھولا، اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ تب اس نے کہا کہ خدا نے مجھ سے رسوائی دور کی۔ وہ کہتی ہے کہ خداوند نے میری رسوائی کو دور کر دیا۔ اب خدا چاہتا تو اس کو نہ اولاد دیتا، لیکن خدا نے دی، اس کی رسوائی کو دور کیا، اور اس نے یہی کہہ کے نام رکھا کہ خدا نے میری رسوائی کو دور کیا ہے، اس لیے اس بیٹے کا نام یوسف ہے۔ وہ اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ خدا نے مجھے قبول کیا ہے۔ اب یوسف کے بارے میں آگے چل کے دیکھتے ہیں، اس کے بھائیوں نے اس کو جو ہے وہ بیچ دیا، پہلے مارنا چاہا پھر بیچ دیا، اس کے بعد وہ قید میں بھی چلا گیا، اس کے اوپر آزمائشیں آئی، ابلیس نے اس کے اوپر حملہ کیا، اس کی جوانی کو خراب کرنا چاہا، لیکن وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ خدا سے ڈرتا تھا، اور پھر خدا نے اس کو سرفراز کیا، خدا نے اس کو وہاں پہ مصر کا حاکم بنا دیا، اور پھر کیا ہوا؟ وہ مصر کے لیے برکت کا سبب بنا، وہاں پہ کال پڑا، خدا نے اس کو حکمت عطا کی، اس کی حکمت کے سبب سے خدا نے اس کو حاکم بنا دیا۔ حاکم جب وہ بن گیا تو خدا نے اس کے وسیلے سے ملک مصر کو کال سے بچا لیا۔ کال پڑا، بہت سا کال پڑا، دوسرے ممالک جو تھے تباہ ہوئے جاتے تھے، لیکن ملک مصر کے اندر سے خوراک کی کمی نہیں ہو رہی تھی، خوراک بھری پڑی تھی، دوسری شہروں کے، دوسرے ممالک سے بھی شاید لوگ آتے ہوں ان سے لینے کے لیے، اور ان کے پاس افراد سے جو تھا وہ ذخیرہ تھا۔ یہ کس سبب سے ہوا؟ اس شخص کی وہاں پر موجودگی کے سبب سے۔ اور یہ شخص کون تھا؟ یہ شخص وہ تھا جو یہوہ خدا کو ماننے والا۔ اس ایک شخص کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایک شخص کے وسیلے سے ملک مصر کی خدا نے حفاظت، ملک مصر کو خدا نے کال سے بچایا۔ اگر ایک شخص کے وسیلے سے خدا بچا سکتا ہے، تو اگر پورا ایک مذہب، پوری مسیحیت کسی جگہ پر قائم ہو تو کیا وہ کسی کے لیے سرفرازی کا اور برکت کا سبب نہیں بن سکتے؟ خدا نے اس کو دراصل وہاں پر رکھا اسی لیے تھا کہ وہ ان کے اندر خدا کی قدرت کو ظاہر کرنے کا سبب بنے۔ خدا جس کو بھی جہاں پر بھی رکھتا ہے وہ وہاں کی بہتری کے لیے رکھتا ہے۔ اگر اپنے لوگوں کو خدا کہیں پر بھی رکھتا ہے وہ ان کی بہتری اور بھلائی کے لیے رکھتا ہے، ان کی بھلائی کے لیے بھی اور اس جگہ کی بھلائی۔ ہاللیلویہ۔ اسی کے ساتھ جب ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں صدرک، میثق اور عبدنجو۔ جب دانیل کی کتاب کو دیکھتے ہیں، دانیل 3 باب اور اس کی 28ویں 29ویں آیت دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ ایک واقعہ ہے۔ نبوکدنضر اس نے کیا
کیا کیا, اس نے بت بنوایا اور اس نے سب کو کہا اس کی پرستش کرنی ہے آپ نے. لیکن انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ بادشاہ کدی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اسی زندہ خدا نو منن والے ہیں, اسی انج کر ہی نہیں سکتے. وہ سانو اگ دیاں پٹھیاں چوں بھی بچان دی قدرت رکھتے, جے نہ بھی بچائے نا پھر بھی اسی بالکل اینو پوجا نہیں کران گے, اسی زندہ خدا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ غصے میں آتا ہے اور پھر وہ آگ کی بھٹی کی آگ ہے اس کو تیز کروا دیتا ہے. اتنا اس کو قہر آتا ہے ان کے اوپر, اور وہاں پر خدا نے ان کے وسیلے سے دراصل جلال اپنے کو ظاہر کرنا تھا. خدا نے ان کو وہاں پر اسی لیے رکھا. اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے انہوں نے اوتھے کیوں رکھا, خدا نو پتا سی نا کہ انہاں دے اوتے مصیبت آ سکتی ہے, کیوں میں انہاں نو آزمائش چ پاواں. خدا نے دراصل ان کو وہاں پر اس لیے رکھا تھا کہ اس کے نام کو مبارک کہا جا سکے. آئے ہم اس کو دیکھتے ہیں, یہاں پہ لکھا ہے 28ویں آیت میں لکھا ہے, پس نبوکدنضر نے پکار کر کہا کہ صدرک اور مسک اور عبدنجو کا خدا مبارک ہو. کیا ہو, ان کا خدا مبارک ہو جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخشی, جنہوں نے اس پر توکل کر کے بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا اور اپنے بدنوں کو نثار کیا کہ اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کریں. آگے 21ویں آیت میں لکھا ہے, اس لیے میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ جو قوم یا امت یا اہل لغت صدرک اور میثق اور عبدنجو کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب بات کہیں, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ان کے گھر مزبلہ ہو جائیں گے, کیونکہ کوئی دوسرا معبود نہیں جو اس کی طرح رہائی دے سکے. ہاللیلویہ. خدا نے ان کو وہاں پر رکھا تھا اسی لیے کہ خدا کے نام کو مبارک کہے. ہاللیلویہ. خدا نے ان کو وہاں پر اس لیے رکھا تھا تاکہ جھوٹے نبی جڑے نے, جھوٹے معبود جڑے نے, انہاں دا پتہ صاف ہو سکے. خدا نے اس لیے ان کو رکھا تھا تاکہ وہ قوم سرفرازی کی طرف جانے والی ہو. خدا نے ان کو وہاں پر اسی لیے رکھا تھا تاکہ بادشاہ بھی خداوند کے نام کو مبارک کہے. ہاللیلویہ. یہاں پر لکھا کیا ہے جو ہم نے حوالہ پڑھا تھا, مرکزی حوالہ, یہاں پہ لکھا ہے مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے, اور وہ امت جس کو اس نے اپنی میراث کے لیے برگزیدہ کیا ہے. وہ لوگ جو چنے ہوئے ہیں, وہ لوگ جو خدا کی نظر میں مقبول ہیں, وہ لوگ جو خدا نے پسند کر لیے ہیں, وہ خود تو مبارک ہوتے ہی ہیں, وہ اپنی قوم کے لیے برکت کا سبب بنتے ہیں, اپنے ملک کی حفاظت کرنے کا سبب بنتے ہیں, اپنے ملک کو کسی بھی طرح کی کال, مشکل پریشانیوں, وحشتوں سے بچانے کا سبب بنتے ہیں, اپنے ملک میں اپنے بادشاہوں کو, اپنے حکمرانوں کو یہ کہنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ خدا زندہ خدا یہوہ خدا مبارک ہے. ہاللیلویہ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو چونکہ پرانے عہد نامے کی بات تھی, تو ہم یہوہ کو کیسے مانتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ تو لکھا ہے مبارک وہ قوم ہے جس کا خدا یہوہ ہے, کیونکہ ہم تو یسوع کو مانتے ہیں. یہ بڑا جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ جو کہنا شروع ہو جائے کہ یہوہ خدا زندہ خدا ہے, وہ کہتے ہیں یہوہ وٹنس والے, یہ یسوع کو زیادہ نہیں مانتے, یہ یہوہ کی بات مانتے ہیں, یہ یہوہ کے گواہ. نئے عہد نامے میں جب ہم دیکھتے ہیں, اسکالرز بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں, اور اسکالر سے ہٹ کے بائبل مقدس اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ جو نئے عہد نامے کا یہوہ ہے وہ یسوع مسیح ہے. جب ہم اناجیل کو پڑھتے ہیں, انجیلوں کو پڑھتے ہیں, تو وہاں پہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے جب جس طرح سے یسوع مسیح کو پیش کیا ہے, اس طرح کے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو یہوہ خدا کے لیے استعمال ہوئے پرانے عہد نامے. وہ یہوہ خدا کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے وہ یسوع مسیح کے لیے استعمال کیے گئے ہیں, اور اس بات کو واضح طور پہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ جو یہوہ خدا تھا پرانے عہد نامے میں, اس نے دراصل اپنے آپ کو صرف خدا کے طور پہ, یہوہ خدا کے طور پہ صرف ظاہر کیا تھا, یا کبھی اس کی جو موجودگی ہوتی تھی وہ روح القدس کی شکل میں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا, اور اسی لیے وہ یہوہ خدا, زندہ خدا, حیات دینے والا. ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں, اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ یسوع مسیح زندگی دینے والا نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے یسوع مسیح حیات دینے والا نہیں, اس نے ثابت کر دیا, مردوں کو زندہ کیا, اس نے مردہ ہڈیوں میں جان ڈال دی اور کی میں حیات دے دی. تو جب یہوہ کا مطلب ہے زندگی دینے والا, حیات دینے والا, یسوع مسیح نے یہ ثابت بھی کیا کہ میں بھی یہوہ ہوں. یہوہ خدا پرانے عہد نامے میں ہمیں ملتا ہے. خدا کا جو در حقیقت خدا نے ایک نام سے اپنے آپ کو متعارف کروایا لوگوں کے اندر, وہ یہوہ لفظ تھا, یا یہوے کہہ سکتے. خدا نے یہوے کے طور پر اپنے آپ کو جو ہے متعارف کروایا, اور پھر لوگ کہتے تھے کہ مبارک ہے وہ قوم, مبارک وہ لوگ ہیں جو یہوہ کو مانتے ہیں. یا بادشاہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ صدرک میثق اور عبدنجو کا جو خدا ہے وہ مبارک ہے. ہم اس بات کو اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے مبارک ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح یہوہ نہیں ہے, ان کے مطابق تو صرف یہ بنی اسرائیل پر بات عائد ہوتی ہے. ہم اس لیے مبارک قوم ہیں کیونکہ ہم بھی یہوہ خدا کو مانتے ہیں, ہم اس کے بیٹے کو مانتے ہیں کیونکہ وہ اسی میں سے نکلا ہے. پہلے اس نے صرف اپنے آپ کو یہوہ کے طور پر, صرف ایک ہی خدا کے طور پر متعارف کروایا. نئے عہد نامے کے اندر اس نے اپنے بیٹے کو بھی بھیجا, روح القدس کو بھی نازل کیا. روح القدس ہمارے ساتھ ہمیں قوت کے لباس کے طور پر دیا, ہمارے
हमारे मददगार के तौर पर दिया, हमारे शिफायत करने वाले के तौर पर दिया हमें। यहोवा जिंदा खुदा, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स। अब बात यह है कि हम बरगुज़ीदा नस्ल कैसे हुए, चुने हुए। तो पतरस रसूल अपने खत में लिखता है, पहले खत में उसके दूसरे बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल हो, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। अब हम बरगुज़ीदा नस्ल भी हैं, हम यहोवा खुदा को मानने वाले लोग भी हैं। जब हम यहोवा खुदा को मानने वाले लोग हैं, इसका मतलब हम मुबारिक भी हैं, और अगर हम मुबारिक हैं तो हम दूसरों के लिए बरकत का सबब भी बन सकते हैं, और हमें बनना चाहिए। और हम बरगुज़ीदा यानी हम चुने हुए खुदा की मिरास के लिए, खुदा की उस जायदाद के लिए, खुदा की उस मलकियत के लिए जो उसने हमारे लिए तैयार की है, उसके वारिस भी हैं, उसके लिए चुने गए भी हैं। अब बात यह है कि जिस तरह से ज़बूर नवीस लिखता है बनी इसराइल के लिए, आज ये हमारे लिए भी है। हमारे लिए किस तरह से है? अगर हमने देखा है, जब हमने देखा है कि 2 मिसालें हमने देखी कि यूसुफ को खुदा ने जहां पर रखा, खुदा का मंसूबा था ताकि वो उस मुल्क के लिए सरफराजी का सबब बने, बरकत का सबब बने। सदरक मिशक अब्दनजू को जहां पर खुदा ने रखा, इसलिए रखा ताकि वो मेरे नाम को मुबारक कहलवाने वाले बने ते जे वो काम ना कर दे। खुदा दा मंसूबा है सी कि वो मुबारक कहलवान ते जो काम ये ना कर दे ते फिर खुदा सख्त नाराज हो, फिर उनको तबाही का सामना करना पड़ना था। अगर वो कह देते कि बादशाह सानू ना सुट्टी विच ते असी जेड़ा तू बुत बनाया ओदी असी प्रस्तिश करने उन्हें सिद्धा करने, तो फिर तबाही का सामना होना था। अगर यूसुफ को जिस तरह से पोतीफार की बीवी ने वर्गलाना चाहा, गुनाह की तरफ रागब करना चाहा, अगर वो गुनाह में गिर जाता तो फिर खुदा उस मुल्क में काम तो नहीं था कर सकता उसके वसीले से। इसीलिए खुदा ने अपने लोगों को, हमने ये मिसालें देखी हैं कि खुदा ने जहां पर भी अपने लोगों को रखा बामकसद। आज हमारे लिए ये इसलिए है कि अगर खुदा ने हमें पाकिस्तान के अंदर रखा, पाकिस्तान आजाद जदों होया, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਸਨ ਤੇ अंग्रेज ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ भी लेके जा सकते सन, अमेरिका, यूरोप, किसी कंट्री में भी लेके जा सकते थे, लेकिन वो नहीं लेके गए। खुदा का मंसूबा था कि हमें पाकिस्तान के अंदर ही होना था, खुदा का मंसूबा था हमें नारोवाल के अंदर ही होना था, खुदा का मंसूबा था सूबा पंजाब के अंदर होना था। खुदा का मंसूबा ये है कि उसने हमें यहाँ पर रखा है ताकि हम अपने मुल्क के लिए बरकत का सबब बने, इसके लिए शिफायत करने वाले लोग हों। एलिया को जब हम देखते हैं तो उसने क्या किया? उसने खुदा के नाम की गैरत रखी, खुदा ने उसको वहां पर रखा, उसने दुआएं की, खुदा ने उसकी दुआओं को सुना। पहले बारिश ना पड़ने के लिए दुआ की, फिर बारिश होने के लिए दुआ की ताकि खुदावन का नाम मुबारक हो। फिर उसने ऐसा इबलीस का सामना किया खुदा के नाम को जलाल देने के समय, खुदा के नाम को जलाल देने के लिए, और जलाल मिला। और उन्होंने कहा एलिया का खुदा जिंदा खुदा साबित हो चुका। आज अगर हमें खुदा ने यहाँ पर रखा है, पाकिस्तान में चर्च को रखा है, कलीसिया को रखा है, चुने हुए लोगों को रखा है, तो इसके पीछे मेरे अजीजों मतलब है, कोई मकसद है। अगर हम खुदा के मकसद को पूरा नहीं करेंगे तो तबाही हो। शागिर्दों को चुना गया था ना मकसद के लिए कि ये इंजील की खुशखबरी दे, लेकिन उस मंसूबे को पूरा नहीं किया एक शख्स ने, वो शख्स था यहूदा इस्करियोती। उसके साथ क्या हुआ? तबाही का सामना हो। दूसरे हमेशा की जिंदगी हासिल कर रहे हैं, इसने हमेशा की मौत हासिल कर। खुदा का मंसूबा मेरे अजीजों हर बात के पीछे होता है। अगर हमारी उम्र ये है ना, हो सकता है असी 50 साल पहला पैदा हो जाते, लेकिन खुदा की मर्जी ये थी, हमें उसने उसी उम्र में पैदा किया, उसी वक्त पैदा किया जब उसकी मर्जी थी, ताकि हम शायद नौजवानों के लिए बरकत का सबब बन सके। अगर हमें उसने 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले पैदा किया है, तो इसका मतलब ये है कि शायद खुदा चाहता है कि हम वालिदैन की हैसियत से अपने बच्चों की ऐसी परवरिश करें ताकि वो मुल्क के लिए सरफराजी का सबब बन सके, ताकि वो चर्च के लिए सरफराजी का सबब बन सके। आए हम इस बात को जान लें कि खुदा ने अगर हमें यहाँ पर रखा है इस जगह के अंदर, तो खुदा की इसके अंदर मसलहत है, खुदा की इसके अंदर भलाई, खुदा की इसके अंदर मर्जी है। और हमेशा जब भी दुआ करें, खुदावन से कहें कि खुदावन अगर तूने मुझे इस मुल्क के अंदर रखा है तो मैं इस मुल्क के लिए बरकत का सबब बनूं। हम एक एक, दो दो, तीन तीन शख्स को देखते हैं जिन्होंने बादशाहों को हिला दिया, जिन्होंने बादशाहों को ये कहने पे मजबूर कर दिया कि इनका खुदा मुबारक है। आज पाकिस्तानी चर्च बहुत बड़ा है। क्यों हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं इस बात का इकरार नहीं कर रहे सही तरह से कि इनका खुदा जिंदा खुदा है, इनका खुदा ही सच्चा खुदा है, इनका खुदा ही जिंदगी देने वाला, हयात देने वाला है। इसके पीछे वजह है वो लोग खुदा से डरने वाले, खुदा की मर्जी को जानकर चलने वाले, खुदा से दुआ इल्तिजा करने वाले, शिफायत करने वाले लोग। आज हमारा पाकिस्तानी चर्च, हम कलीसिया जो है, हम रखनों में खड़े नहीं होते, रोते नहीं, आंसू नहीं बहाते अपने मुल्क के लिए, इसकी निजात के लिए। आए आज ये इकरार करें खुदावन से कि खुदावन अगर तूने हमें यहाँ पर रखा है
تو نے ہمیں مبارک کہا ہے, تو نے ہمیں مبارک بنایا ہے تاکہ دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنے. تو نے ہمیں چنا ہے اے خداوند, تو نے ہمیں بلایا ہے, ہمیں یہاں پر رکھا, اپنے منصوبے کو ہماری زندگی کے اندر رکھا ہے.